کہانی کا نام ہے حسرت ان غنچوں پہ۔ گیے لوکی کا حلوہ جب میری خالہ نے پہلی بار میرے خالو کو کھلایا تھا تو خوش ہو کے انہوں نے میری خالہ کو پورے 500 روپے دیے تھے۔ یہ آج سے 20 سال پرانا واقعہ ہے، اور ایک آپ کے پورا پیالہ کھا کے بھی روکھی سوکھی واہ واہ پر ہی ٹرخا دیا مجھے۔ عائلہ نے منمناتی ہوئی آواز میں منہ بسورتے ہوئے گلہ کیا۔ ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرتے سفیر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ لمحہ بھر کو اس نے عائلہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک شکوہ کناں نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر نے ایک وزنی ڈکار کے ساتھ دیسی گھی کی خوشبو میں رچا بسا ٹیشو پیپر عائلہ کے ہاتھ میں پکڑی خالی پلیٹ میں یوں ادائے بے نیازی سے دھر دیا گویا کسی 5 اسٹار ہوٹل کے بیرے کو 1000 روپے کے کئی کڑکڑاتے نوٹ بطور ٹپ ادا کیے ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا خالو نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ تم شاید بھول رہی ہو کہ عرصہ دراز تک تمہیں مجھ سے شکایت رہی کہ میں تمہارے ہاتھ کے بنے کھانوں کی تعریف نہیں کرتا۔ اب میں نے تعریف کی ہے تو تمہارا فرمائشی پروگرام چل نکلا ہے۔ میرے نانا جی نے ایک بار مجھے صحیح نصیحت کی تھی کہ پودوں اور عورتوں کی کاٹ چھانٹ کرتے رہنا چاہیے، انہیں زیادہ ڈھیل نہیں دینی چاہیے ورنہ بہت تیزی سے پھیلنے لگتے ہیں۔ پودوں کا تو جنگل بن ہی جاتا ہے، لیکن عورتوں کی فرمائشوں کا جنگل، توبہ توبہ۔ سفیر کانوں کو ہاتھ لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عائلہ بیزاری سے برتن سمیٹنے لگی۔ فرمائشوں کا تو نہیں، لیکن اس کے خوابوں کا جنگل بہت وسیع اور گھنا تھا۔ اب شادی کے بعد ایک ایک کر کے امید کی ساری کلیاں دم توڑ گئی تھیں، آس کے غنچے مرجھا گئے تھے کہ اس گھر میں شادی کے بعد روز اول سے ایک ہی اصول اس کے لیے وضع کیا گیا تھا: غربہ کشتن روز اول۔ فیروزہ بیگم شہر کی نامور سوشل ورکر تھیں، دور اندیش، شاطر ذہن اور طویل المیعاد منصوبہ بندی میں باکمال۔ ان کا ہر تیر نشانے پہ فٹ بیٹھتا اور حسب توقع مثبت نتائج برآمد ہوتے۔ اگرچہ خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک خوش شکل تعلیم یافتہ لڑکیاں موجود تھیں، علاوہ ازیں باہر سے بھی ہم پلہ خاندانوں کے امراء آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن فیروزہ بیگم کی دور رس نگاہیں دور پار کے ایک رشتہ دار کی منجلی بیٹی پہ جا ٹھہریں۔ قصباتی شہر اور لوئر مڈل کلاس فیملی کی 6 بیٹیوں میں عائلہ کا تیسرا نمبر تھا۔ قبول صورت، واجبی تعلیم، اور پھر فیروزہ بیگم نے جہیز کے نام پر 1 پیسہ تک وصول نہ کیا تھا۔ سوشل سرکل میں انہوں نے خوب داد سمیٹی۔ عائلہ اپنی قسمت پہ نازاں تھی۔ منگنی سے رخصتی تک کا مختصر عرصہ اس نے سپنوں میں بلند و بالا محلات میں ہی بسر کیا۔ بعد میں اگدا کھلا کہ فیروزہ بیگم کو دراصل ایک فل ٹائم ہاؤس کیپر کم سرونٹ کی تاحیات ضرورت تھی جو 24 گھنٹے سروس مہیا کرے، عید تہوار پہ کوئی چھٹی نہ لے اور لب پہ ہر پہ شکایت بھی نہ لائے۔ اپنی کلاس اور خاندان میں تو ایسی بہو ملنے سے رہی جو خاموش تباہ، کم گو، سر نواڑے، نظر جھکائے کسی بے گناہ مجرم کی طرح ناکردہ گناہوں کی عمر قید کی سزا بھگتنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ اماں ابا نے بھی یہی سوچا کہ رانی بیٹی راج کرے گی، لیکن یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ یہاں ایک عدد رانی نند کے روپ میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ عائلہ تو در حقیقت کنیز خاص تھی۔ عائلہ ٹرے تھامے ٹی وی لاؤنج کی حدود پار کر رہی تھی کہ اچانک دادی ساس پر کھانسی کا شدید حملہ ہوا۔ ٹرے وہیں چھوڑ کر وہ لپک کے کارنر ٹیبل کے دراز میں سفید رنگ کی پولو کی گولی نکالنے لگی۔ اس نے گولی نکال کے دادو کے منہ میں یوں اڑس دی گویا نسوار کی چٹکی داڑھ میں دبا دی ہو۔ عائلہ نے ان کی گود میں دھرا ٹی وی ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آف کر دیا۔ دادو کے من پسند ڈرامے کا اختتام اگر من پسند نہ ہوتا تو دادو کو یوں ہی کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ اس وقت بھی دادو غم و غصے اور بے بسی کی کیفیت سے دوچار تھیں۔ عائلہ ان کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ طبیعت قدرے سنبھلی تو دادو نے نظریں اٹھا کے عائلہ کی طرف دیکھا۔ دلہنیا، یہ تو کیوں منہ لٹکائے ہوئے ہے؟ کہیں پاناما میں تیرا نام بھی تو نہیں آ گیا؟ حالات حاضرہ سے باخبر دادو نے چٹکلا چھوڑا تو عائلہ کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔
دادوں کی باتیں اکثر آئلہ کے لیے ٹرینکولائزر ثابت ہوتی تھیں۔ پوچھنے کی دیر تھی کہ آئلہ وہیں ان کے قدموں میں فلور کشن پہ بیٹھ گئی اور لوکی کے حلوے پر ہونے والے اپنے اور سفیر کے مذاکرات گوش گزار کرنے لگی۔ دادوں نے سفیر کے رویے پہ اتنی تشویش کا اظہار نہیں کیا جتنی دلچسپی انہوں نے گھیے کے حلوے میں دکھائی۔ بس دلہنیا بس، اب اتنی تفصیل سے تو تم نے حلوے کی ترکیب ماں جزیات بیان کی ہے کہ یقین مانو خوشبو آنے لگی ہے۔ دلہن بہو، اب تو تم میرے لیے حلوہ بنا ہی ڈالو۔ دادوں نے منہ میں پولو کی گولی چوستے اور مزے لیتے ہوئے کہا۔ انہیں پولو میں بھی لوکی کے حلوے کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ اوفو، اگر آپ دونوں کا کوکنگ شو ختم ہو چکا ہو تو پلیز بھابھی میرے کمرے میں 2 گولی ڈسپرین بھجوا دیں، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ رانیہ نے لاؤنج میں نیچے جھانکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی دھاڑ سنتے ہی آئلہ سب کچھ چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رانیہ کو حکم بجا لانے میں تاخیر کا مطلب اپنی شامت کو دعوت شاہی دینا، اور رانیہ تو اپنی ذات میں پوری سسرال تھی، روایتی، مشرقی، ظالمانہ سسرال۔ عجیب رنگ ڈھنگ تھے اس کے۔ فیروزہ بیگم نے غیر معمولی توجہ اور انوکھے انداز میں اس کی پرورش کی تھی۔ ان دنوں افراد خانہ ویسے ہی خاصے تناؤ کا شکار تھے۔ ابھی چند ماہ قبل ہی رانیہ کی شادی خوب دھوم دھام سے انجام پائی تھی۔ فیروزہ بیگم اس بار بھی دور کی کوڑی لائی تھیں، یعنی اپنے دور پار کے ایک عزیز رشتہ دار کے توسط سے یہ رشتہ ہوا تھا۔ لڑکا گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور یتیم بھی تھا، قبول صورت، مناسب تعلیم یافتہ، پابند صوم و صلات تھا۔ مضافاتی علاقے سے نکال کر اس شہر میں اسے ملازمت دلوائی گئی تھی۔ یہ تو بعد میں انکشاف ہوا کہ مقصد دراصل اسے گھر داماد بنانا تھا۔ رانیہ کے اعتبار بھی بعد میں ہی کھلے تھے۔ اب ایسی نخریلو، نازک مزاج، شاہانہ طرز زندگی گزارنے والی رانیہ اتنی قلیل تنخواہ میں بغیر خدمت گاروں کے کیوں کر زندگی بسر کر سکتی تھی؟ سو گھر داماد بننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن یہاں معاملہ داماد کا تھا، بہو کا نہیں۔ سو سب سے پہلا خلاف توقع کام تو یہ ہوا کہ داماد جی نے خاموشی سے سسر جی کی عنایت کردہ نوکری کو خیر بات کہہ دیا اور ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی۔ سابقہ تجربے کی بنا پہ انہیں اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ دوسرا بڑا دھماکہ یہ ہوا کہ داماد جی نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ کھانا اگر کھائیں گے تو صرف اپنی بیوی رانیہ کے ہاتھ کا بنا ہوا۔ یہ سنتے ہی رانیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رانیہ تو وہ ملکہ تھی جس نے آج تک سامنے میز پہ پڑے جگ سے گلاس میں اپنے لیے پانی تک نہ اونڈیلا تھا۔ تیسری ضد یہ کہ داماد جی اڑ گئے تھے کہ ان کے کپڑے صرف رانیہ دھوئے گی، خواہ ہاتھوں سے دھوئے یا واشنگ مشین سے، لیکن کوئی تیسرا ان کے کپڑوں کو چھوئے گا بھی نہیں۔ ابھی ایک سچویشن سے سنبھلنے نہ پاتے کہ دوسری افتاد آن پڑتی۔ سمجھ سے بالا تھرتا کہ ان حالات سے کیسے نبر و آزما ہوا جائے۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ میں نے کتنی بار تجھے کہا تھا نا فیروزہ کہ لڑکی کو زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ہی گھرداری سکھا، اپنا آپ سنبھالنے لائق تو کر، لیکن تیرے بیجا لاڈ پیار نے تو اسے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ دادوں نے فیروزہ بیگم کی سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ فیروزہ بیگم نے گہرا سانس اندر کھینچا اور موبائل فون پہ اسکرین آگے پیچھے کرنے لگی۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ماں جی، میری معصوم بچی، اسے تو دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی، لیکن یہ لڑکا بہت شارپ ہے، میری بچی کو دنیا داری اور اس کے کاموں کا کیا پتہ۔ فیروزہ بیگم نے اپنی بیٹی کی وکالت کی۔ آئے ہائے، یاد ہے تجھے میں نے جب کہا کہ آئلہ کو دیکھ کیسے کاموں میں جتی رہتی ہے، کولو کے بیل کی طرح، رانیہ اسے دیکھ کے ہی کچھ سیکھ لے تو نے کیا کہا تھا؟ دادوں نے لاؤنج میں داخل ہوتی آئلہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں یاد، آپ بھی کن پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہیں ماں جی، مجھے اور بھی کئی فکریں ہیں۔ فیروزہ بیگم نے بہو کی آمد کے پیش نظر بات پلٹنے کی کوشش کی۔ اب بات نہ ٹال فیروزہ، تو نے کہا تھا کہ اماں جی کچھ لوگ کام کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ آرام کرنے کے لیے اور کچھ راج کرنے کے لیے۔ اب دیکھ لے تیرے چاؤ چونچلوں نے رانیہ کو نہ گھر کا چھوڑا نہ کام کاج کا، اب آرام کہاں کے، راج کہاں کا۔ دادوں نے مزید وضاحت کی۔ فیروزہ بیگم تلملا کے رہ گئیں۔ اماں جی
اگر تسلی نہیں دینی تو تانے بھی مت دیں۔ آئلہ، اماں جی کے منہ میں ایک گولی پولو کی دے دو۔ فیروزہ بیگم غصے میں بفری شیرنی کی طرح لگ رہی تھیں۔ مما مما، بلائی منزل سے رانیہ کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں تو فیروزہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ رانیہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے جب ہچکی بند گئی تو آئلہ نے پانی کا گلاس بڑھایا، بمشکل تمام 2 گھونٹ بھرے، پھر دوبارہ دھاڑے مارنے لگی۔ دراصل ملائیشیا سے داماد جی کا فون آیا تھا۔ داماد جی ان دنوں 15 روز دورے پر ملائیشیا گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہیں سے مستند سنایا تھا کہ ان کی جاب ملائیشیا میں ہو گئی ہے۔ انہوں نے آئلہ کو جلد از جلد سامان کی پیکنگ کا حکم دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہی دونوں وہاں شفٹ ہونے والے تھے۔ اپارٹمنٹ تک پسند کر لیا گیا تھا۔ داماد جی نے خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ رانیہ اپنے تمام تعلیمی سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں لازماً ہمراہ لائے، کیونکہ مستقبل میں اسے بھی جاب کرنا ہوگی۔ رانیہ کو تو ملازموں سے بھی کام کروانا نہ آتا تھا، کجا کہ خود کام کرنا، وہ بھی دیار غیر میں، نہ نوکر چاکر، نہ ممی، نہ بھابھی۔ فیروزہ بیگم کو فضا میں رانیہ کے تمام جعلی سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں لہراتے پھڑپھڑاتے سے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی چہیتی لاڈلی بیٹی نے تو ان تعلیمی اداروں کی عمارت تک نہ دیکھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کسی ایوارڈ کی تقریب جاری تھی۔ یہ گلیاں یہ چوبارہ، یہاں آنا نہ دوبارہ، کہ اب ہم تو ہوئے پردیسی، کہ تیرا یہاں کوئی نہیں، کہ یہاں تیرا کوئی نہیں۔ اوفو مما، رانیہ نے دھاڑتے مارتے مارتے سر تکیے پہ پٹک دیا۔ آئلہ، فیروزہ بیگم نے آئلہ کو مخاطب کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ آئلہ بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ ممی جی، اگر آپ کہیں تو ایک گولی پولو اس لیپ ٹاپ کے منہ میں بھی دے دوں۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔